پیارے نبی دیا یاراں دا 1,00,000 تے کئی ہزاراں دا پیار نبی دیا یاراں دا کربل دے شاہ سواراں دا نالے خیبر دی یلغاراں دا رکھ پیار نبی دیا یاراں دا. سبحان الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لله العزة ولرسوله وللمؤمنين صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم نهايته واجب الاحترام مخدوم المخاديم شیخ المشایخ نابغہ روزگار محقق اسد حضرت قبلہ علامہ کی سید محمد عبدالقادر صاحب جیلانی دامت برکاتہ العالیہ، میرے برادر طریقت حضرت مولانا علامہ زید حسین صاحب دامت برکاتہ العالیہ، حضرت علامہ اعجاز نثار بیگ دامت برکاتہ العالیہ، علماء کرام، مشائخ اعظام اور نہایت محترم اور مکرم موجودین حاضرین سامعین حضرات، یہ حقیقت ہے میں آج کی اس بابرکت محفل میں کچھ عرض کرنے کے لیے کہنے کے لیے حاضر نہیں ہوا، صرف حضرت کی زیارت کے لیے ملاقات کا شرف. میں انشاءاللہ حکم کی تعمیل، ارشاد کی تعمیل میں چند الفاظ عرض کرنا چاہوں گا. دعا فرمائے اللہ رب العزت جل جلالہ وعلا والہ صحیح اور حق کہنے کی توفیق. میرے دوستوں، بزرگوں، عزیزوں، مقبولیت اور شہرت دو طرح کی ہوتی ہے، ایک عارضی اور دوسری دائمی. عارضی شہرت اور مقبولیت اس انسان کو حاصل ہوتی ہے، اس کی ہوتی ہے جسے مادی ذرائع سے شہرت حاصل، مگر وہ ہوتی وقتی ہے، عارضی ہوتی ہے. جیسے کہ آپ دیکھتے ہیں کہ بعض لوگ آپ ہی کے ووٹوں سے منتخب ہوتے ہیں، آپ ان کا انتخاب فرماتے ہیں اور آپ کی وجہ سے ان کو عزت اور شہرت ملتی ہے. ان میں وزراء بھی بن جاتے ہیں، وزرائے اعظم بھی ہوتے ہیں، صدور بھی بنتے ہیں، مگر ان کو پروٹوکول، ان کی عزت، ان کی شہرت، ان کا احترام اس وقت تک رہتا ہے جب تک وہ سبب ان میں موجود ہے. اگر وزارت ان سے چھین لی جائے، منبر نہ رہیں، تو وہی لوگ اگر اپنے گراں اور اپنے شہر اور اپنی بستی میں بھی آ جائیں تو پہلے جن کو لوگ ملنے کے لیے ترستے تھے، اب وہ عہدہ ختم ہو جانے کے بعد وہ اپنی گلیوں میں پھرے تو سلام کرنے والا بھی کوئی نظر نہیں. یہ ایک عارضی عزت، عارضی مقبولیت، عارضی شہرت. اور دوسری شہرت ہوتی ہے دائمی.
ہمیشہ رہنے والے، چاہے ادوار بدلتے رہیں، چاہے کچھ ہوتا رہے، حکومتیں آتی اور جاتی رہیں، حالات میں انقلاب آئیں، فرمایا کچھ بھی ہو ان کی عزت میں اضافہ ہی ہوتا رہتا ہے، ان میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ بلکہ میں تو یوں کہوں گا کہ ان کی زندگی میں لوگ ان کے ہاتھ چومتے ہیں، لوگ ان کے پاؤں کو بوسے دیتے ہیں، اور جب دنیا سے چلے جاتے ہیں تو ان کی قبروں کو بھی بوسے دیے جاتے ہیں، ان کی قبروں کی مٹی کو بھی چوما جاتا ہے۔ فرمایا وہ شہرت اور عزت کس کی ہوتی ہے؟ وہ اس بندے کی ہے، اس کے پاس وزارت ہو یا نہ ہو، ممبر ہو یا نہ ہو، مال و دولت داری ہو یا نہ ہو، یہ اس بندے کی عزت ہوتی ہے جس سے خدا محبت کرتا ہے، جس سے اللہ محبت فرماتا ہے۔ اس اپنے محبوب بندے کو اللہ تعالیٰ ایسی عزت کا فرماتا ہے کہ یقین فرماؤ کہ جو جو وقت گزرتا ہے اس کی عزت میں اضافہ ہوتا ہے، اس میں کمی واقع نہیں ہوتی۔ نعرہ تکبیر، اتنا وقت نہیں کہ میں تفصیل میں جاؤں۔ حصول سعادت کے لیے چند کلمات حضور کے سامنے ایسے ایک طالب علم استاد کے سامنے عرض کر رہا، اللہ تعالیٰ قبول اور منظور فرمائے گا۔ میں حدیث قدسی سے عرض کروں جو بخاری شریف کے اندر موجود ہے، فرمایا وما تقرب الی عبدی بشیء احب الی مما افترضت علیہ۔ فرمایا میرا بندہ میرا قرب اس وقت حاصل کرتا ہے کہ جو کچھ میں نے اس پر فرض فرمایا، فرض کی ادائیگی میں کوتاہی نہیں کرتا۔ فرمایا فرائض کی ادائیگی میں وہ کوتاہی نہیں کرتا۔ ولا یزال عبدی یتقرب الی بالنوافل۔ فرمایا پھر وہ فرائض کی ادائیگی تو کیا، وہ نوافل کے ذریعے آگے بڑھتا ہے اور اللہ تعالیٰ جل وجل الکریم کا قرب وہ حاصل کرتا ہے۔ اب آپ جانتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، جب لوگ سو جاتے ہیں اور اس کی کروٹ، اس کے پہلو بستر سے جدا ہو جاتے ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہوتا ہے، جب کھڑا ہوتا ہے اور قرآن کریم ان کے متعلق یہ کہتا ہے کہ وہ یبیتون لربہم سجدا وقیاما۔ فرمایا رات کے وقت جب دوسرے لوگ سوئے ہوئے ہوں، اب انہیں دیکھو گے تو یا سجدے میں پاؤ گے یا رکوع میں ہوں گے، یا اللہ کے حضور سر رکھے ہوئے جھکائے ہوئے سجدہ ریز ہوں گے۔ فرمایا پھر اور آپ جانتے ہیں کہ جو راتوں کو جاگتا ہے، جو محنت کرتا ہے، مشقت کرتا ہے، تو اس کے سامنے کوئی مقصد ہوتا ہے، بے مقصد تو اپنے آرام کو خراب نہیں کرتا۔ یہ مقصد کا اصول ہوتا ہے نا حضور کہ یہ مقصد مجھے حاصل ہو جائے، اور جو کسی مقصد کو حاصل کرنے کے لیے جدوجہد کرتا ہے اسے طالب کہا جاتا ہے۔ وہ کون ہوتا ہے جی؟ طالب، طالب، طالب۔ اور جس مقصد کے لیے وہ جاگ رہا ہے، جس مقصد کے لیے کوشش کر رہا ہے، وہ اس کا مطلوب ہوتا ہے۔ وہ کیا ہوتا ہے جی؟ مطلوب ہوتا ہے۔ وہ ہمیشہ مطلوب ہوتا ہے۔ میں یقین سے کہہ سکتا ہوں کہ بندے پر ایک ایسا وقت ہوتا ہے کہ وہ طالب ہوتا ہے، اور پھر اسی پر ایک وقت آتا ہے کہ وہ مطلوب بن جاتا ہے۔ ایک وقت میں طالب ہے، جستجو میں ہے، طلب میں ہے، اور اسی پر ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ مطلوب بن جاتا ہے۔ وہ کیسے؟
کہ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم فرماتے ہیں کہ جب یہ جاگتا ہے، محنت کرتا ہے، نوافل ادا کرتا ہے، میرے ذکر و فکر میں اپنے اوقات گزارتا ہے، تو کنت احببتہ، میں خدا پھر اس سے محبت کرتا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں کہ جس سے محبت کی جائے وہ محبوب ہوتا ہے، محبوب کہلاتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور جو محبت کرنے والا ہو محب ہوتا ہے، ٹھیک ہے جی، اور ہر طالب ہمیشہ محب ہوتا ہے، ہر طالب ہمیشہ محب ہوتا ہے، اور ہر مطلوب ہمیشہ محبوب ہوتا ہے، ہر مطلوب ہمیشہ محبوب ہوتا ہے۔ تو پھر یوں کہو کہ بندے پر ایک وقت آتا ہے کہ طالب ہے، محب ہے، اور پھر اسی پر ایک وقت ایسا آ گیا کہ وہ مطلوب بھی بن گیا، محبوب بھی بن گیا، محبوب بن گیا۔ فرمایا پھر کیا ہوتا ہے کہ جب اس سے محبت کروں، محبوب بنا لوں، تو کنت بصرہ الذی یبصر بہ، اس کی آنکھ میں بن جاتا ہوں جن سے دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اس کے ہاتھ میں بن جاتا ہوں جن سے وہ پکڑتا ہے، اس کے پاؤں میں ہو جاتا ہوں جن پر وہ چلتا ہے۔ اب حضور شخص اور جس کو حیولہ آپ کہتے ہیں، میں تو منطق نہیں جانتا، یا جس کو آپ صورت فرماتے ہو، اور ہے کیا؟ آنکھ وہ فرمایا میں ہوں، کان اس کے میں بن گیا، ہاتھ بھی میں ہوں، اس کے پاؤں بھی میں ہوں، اس کا کیا رہا؟ کیا صاحب کی بلا، یہ تو خدا فرما رہا ہے نا جی کہ آنکھیں میں بن گیا، کان اس کے میں ہو جاتا ہوں، ہاتھ میں بن جاتا ہوں، پاؤں بھی میں ہو جاتا ہوں، جن پر وہ چلتا ہے، مجھے کوئی بتا ہے۔ اب بندے کے پاس کیا رہ گیا؟ یا تو یہ کہو کہ یہ خدا بن گیا، یا یہ کہو کہ وہ بندہ بن گیا، اور دونوں نہیں ہے۔ ٹھیک ہے نا جی، نہ وہ یہ ہے نہ یہ وہ ہے، پھر ہے کیا؟ نہ اس کے تو ہاتھ رہے، نہ اس کے پاؤں رہے، نہ اس کی زبان رہی، نہ اس کے کان رہے، کیا بن گیا؟ کہنے والے تو بہت کچھ کہتے ہیں، میں اس وقت اس محفل میں نہیں کچھ کر سکتا، لیکن اتنا عرض ضرور کروں گا کہ جب خدا بندہ نہیں ہو سکتا، بندہ خدا نہیں بن سکتا، تو پھر کیا ہوا؟ اس کو امام راضی نے بیان فرمایا۔ امام راضی بیان فرماتے ہیں کہ فرمایا کہ اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں، کیا مطلب؟ کہ اس کی آنکھیں اللہ کے نور کا مظہر بن جاتی ہیں، اللہ کے نور کا مظہر بن جاتی ہیں، اور جب اللہ کے نور کا، اور اللہ سمیع اور بصیر ہے، یہ اس کے صفات ہیں، ٹھیک ہے جی، اللہ کی صفات کا جب اس کے یہ اعضاء مظہر بنتے ہیں، تو آنکھ جب اللہ بن جاتا ہے تو مراد یہ ہے کہ یرل قریبا والبعیدا، یرل قریبا والبعیدا، فرمایا وہ نزدیک بھی دیکھتا ہے اور دور کو بھی دیکھتا ہے۔ جب اللہ کے نور کا مظہر بن جاتی ہے اس بندے کی آنکھ، تو وہ ظاہر کو بھی دیکھتا ہے، باطن کو بھی دیکھتا ہے، صبح بھی دیکھتا ہے، شام کو بھی دیکھتا ہے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر آن دیکھتا ہے۔ اس کی نگاہ سے کوئی چیز پوشیدہ نہیں ہوتی، وہ ہر وقت خدا کی ساری خدائی کو مشاہدہ کرتا ہے اور دیکھتا ہے۔ اسی لیے شیخ اپنے مریدوں کے حال سے ہر وقت واقف رہتا ہے۔ یہ اور بات ہے کہ اظہار نہ ہو، عدم اظہار عدم علم کو مستلزم نہیں، حضور فرما رہے تھے عدم اظہار
عدم علم کو مستلزم نہیں ہوتا، دیکھتا ہر ایک کو ہے، دست پیر از غائباں کو تاک دست او جز قبضہ اللہ نے، ہر وقت دیکھتا ہے، ہر آن دیکھتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبدالقادر جیلانی حسنی حسینی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ابھی اشعار علماء پڑھ رہے تھے، نظرت الی بلاد اللہ جمعا، حضور پڑھا تو میں نے کہیں نہیں، مشاہد سے سنا اور بات دل لگتی ہے کہ بلاد اللہ میں صرف یہ دنیا نہیں ہے، اللہ کے شہر میں واہ بلاد اللہ میں یہ صرف دنیا نہیں ہے، فرمایا بلاد اللہ میں جس طرح دنیا ہے اسی طرح برزخ ہے، بلاد اللہ میں جس طرح برزخ ہے اسی طرح آخرت بھی ہے، فرمایا اللہ کی ذات کے سوا، فرمایا جنت ہو یا دوزخ ہو یا یہ دنیا ہو، ظاہر ہو باطن ہو، فرمایا جو کچھ ہوگا وہ بلاد اللہ میں ہے، اور اللہ کا ولی اور اللہ کا محبوب جب اللہ محبت اس سے کر لیتا ہے تو خدا کی ساری خدائی کو اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے یوں دیکھتا ہے کہ خردلتن لا حکم اتصال خیر القریبا ول، یہ حضور یہ جو لوگ نکالتے ہیں نا جی کہ نزدیک سے پکارو دور سے پکارنا شرک ہے، آپ تو بہتر جانتے ہیں، آپ سے سنتے ہیں ہم، شرک ہے، یہ احمق ہے، یہ لوگ حقیقت ہے یہ احمق ہے، یہ کم علم ہے، انہیں علم نہیں ہے، قرب اور بہت تیرے میرے لیے ہے، اللہ کے محبوب کے لیے کہاں بود ہے، اس کے لیے کون سی چیز بعید ہے مجھے بتاؤ، کون سی چیز اس سے غیر ہے، ہر چیز اس کے قریب ہے، ہر چیز اس کے پیش نظر ہے، بعید ہے ہی نہیں کچھ، تو یہ کہو کہ غیبانہ نہ پکارو اور حاضر کو پکارو، مجھے بتاؤ تو اللہ کے محبوب کی نگاہ سے غیب ہے کیا چیز، کہاں ہے، فرمایا وہ سنتا ہے، تو حضرت شرح قائد کے اندر موجود ہے کہ حضرت ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب نہامن میں گئے لشکر لے کر حضرت فاروق اعظم نے بھیجا ٹھیک ہے جی، تو خطبہ ہو رہا ہے، کہاں مدینہ عالیہ اور کہاں نہامن، 1500 میل کا راستے میں پہاڑ بھی ہیں، نیچ اونچ بھی ہے، مکانات بھی ہیں، شہر بھی آباد ہیں، حجابات بھی ہیں، لیکن اس کے باوجود فرمایا یا ساریۃ والجبل، یا ساریۃ والجبل، مدینے میں کھڑے ہیں، نگاہ کہاں چاہ رہے، کہاں تک دیکھ رہے ہیں بتاؤ، دیکھا کہ نہیں دیکھا، پھر کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، ساریہ وہاں کھڑے ہیں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ یا ساریۃ والجبل اس پکار کو سن رہے ہیں کہ نہیں سن رہے، وہ وہاں سے سن رہے ہیں، یہ یہاں سے دیکھ رہے ہیں، اور پھر جس طرح کہا گیا حقیقت وہی تھی کہ دشمن پہاڑ کے پیچھے تھا، جب حضرت ساریہ نے پیچھے دیکھا تو اللہ تعالیٰ نے فتح نصیب فرما دی، دیکھا یا نہیں دیکھا، سن بھی لیا کہ نہیں سنا، فرمایا اس کی آنکھیں میں بن جاتا ہوں جن سے وہ دیکھتا ہے، اس کے کان میں بن جاتا ہوں جن سے وہ سنتا ہے، اور آگے ساری باتیں چلتے چلتے وہ میں اس وقت ساری حدیث پاک کا ترجمہ بھی عرض نہیں کر سکتا، ایک بات عرض کر دیتا ہوں آخری، کہ اسی حدیث کے آخر میں یہ ہے کہ جب جس سے میں محبت کروں، جسے محبوب بنا لوں، فرمایا ان سألنی لأعطین، لام تاکید نون سکینہ ہے نہیں، لأعطین، فرمایا اگر میرا محبوب بندہ مجھ سے کچھ مانگ لے، مجھ سے مانگے، سوال کرے، فرمایا اس کے سوال کرنے کی دیر ہے، میری عطا میں دیر نہیں ہوگی، ان سالنی لأعطین، میں ضرور دوں گا، میں ضرور عطا کروں گا، وہ مانگے تو مجھ سے، مجھے کوئی بتائے کہ حدیث میں یہ قید ہو کہ اپنے لیے مانگے صرف تو دوں گا، یا دوسرے کے لیے مانگے تھوڑا مانگے
یا بہت مانگے، دنیا مانگے یا آخرت مانگے، کوئی قید نہیں ہے۔ فرمایا جو مانگے، جتنا مانگے، جس کے لیے مانگے، دنیا مانگے، آخرت مانگے، فرمایا جس چیز کا سوال کرے لأعطینہ، میں ضرور دوں گا، ضرور دوں گا، ضرور دوں گا۔ اپنے محبوب کی بات کو میں رد نہیں کرتا، جو مانگتا ہے میں وہی عطا کر دیتا ہوں۔ اسی لیے ہم ان کے دامنوں سے وابستہ رہتے ہیں، ان کے دامن کو اپنے ہاتھ میں لیتے ہیں کہ انہی کے صدقے میں جو ملے گا تو انہی کے واسطے سے ملے گا۔ جب یہ اپنے مریدین کے لیے، معتقدین کے لیے، ماننے والوں کے لیے جو مانگیں گے اللہ سے، تو اللہ ان کی دعا کو اور ان کے سوال کو رد نہیں فرمائے گا۔ اس کا وعدہ ہے دعا ان کی ہوگی، نجات ہماری ہو جائے گی۔ دعا ان کی ہوگی، نجات ہماری ہو جائے گی۔ اللہ تعالیٰ جل مجدہ کریم محبوب سبحانی قندیل نورانی حضرت شیخ عبد القادر جیلانی بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے صدقے میں اللہ ان کے غلاموں میں دنیا آخرت میں ہمارا شمار۔ وجید الصراط بھی میں نے پڑھا کہ خود حضور سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ جب کبھی کسی کو مشکل پیش آ جائے، جب کبھی کسی کو مشکل پیش آ جائے تو فرمایا 2 رکعت نماز نفل پڑھ لے اور بعد میں میرے بغداد کی طرف 11 قدم میرے بغداد کی طرف منہ کر لے اور 11 قدم چل کر مجھے آواز دے، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی، یا شیخ عبد القادر جیلانی۔ فرمایا اس کے پکارنے کی دیر ہوگی، مدد کے لیے میں فوراً پہنچ جاؤں گا، اس کی مشکلوں کو آسان کر دوں گا، اس کی تکلیف کو دور کر دوں گا، اللہ تعالیٰ سے دور کر۔ اور قیامت آنے دے، انی عظوم قاتل عند القتال، صرف دنیا میں نہیں، قیامت کے دن بھی میں اللہ تعالیٰ سے عرض کر کے تیری نجات کرا کے رہوں گا، تجھے بخشوا کے دم دوں گا۔ کبھی یہ نہیں ہوگا کہ میں اللہ سے مانگوں اللہ تعالیٰ مجھے عطا نہ فرمائے۔ اللہ تعالیٰ کا اپنے محبوبوں کے ساتھ وعدہ ہے کہ جو کچھ مانگو میں عطا کر دوں گا۔ یہ حدیث قدسی ہے، بخاری شریف کے اندر موجود ہے۔ میں ذمہ دار ہوں اور اللہ تعالیٰ اپنے محبوبوں کو پھر ایسی شہرت عطا فرماتا ہے۔ آپ مشاہدہ کر لیں کہ کوئی حکومت بدلے، کچھ حالات بدلے، کہ اللہ والوں کے احترام میں بھی کبھی کمی دیکھی ہے آپ نے؟ دنیا زور لگا لے، بم مارنا ہے تو مار لیں، تباہی انہی کی ہوگی۔ اللہ والوں کے وقار میں کوئی کمی آئی ہے؟ خود سے آئی ہے کوئی کمی؟ ان کی عزت میں کوئی فرق پڑا ہے؟ کیا لوگوں نے آنا چھوڑ دیا ہے؟ غیرت چھوڑ دی ہے؟ نہیں۔ خدا جلال کی قسم ہے، جن سے خدا محبت کرتا ہے انہیں ایسی عزت، ایسی شہرت، ایسی مقبولیت عطا فرماتا ہے کہ وہ دن بدن بڑھتی ہے۔ اور پھر حضور ناراض نہ ہوں تو قیامت میں بھی لوگ تو سمجھتے ہیں نا منتہا جنت ہے، تو جنت مل گئی تو بس ختم ہو گیا۔ نہیں، ان کا منتہا جنت نہیں ہے، ان کا منتہا جنت نہیں۔ خدا جلال کی قسم کا تھا کہ جنت میں بھی ان کے درجات کی حد نہیں ہوگی، بڑھتے رہیں گے۔ کل یوم ہوا فی شان، جب وہ ہر دن نئے شان میں ہے۔ اور ایک اللہ کا محبوب، اللہ کا ولی، وہ ایک صفت سے دوسری صفت میں منتقل ہوتا ہے تو نہ اللہ کے صفات کی کوئی حد ہے، نہ اللہ کے ولی کے مقامات کی کوئی، نہ اللہ کے صفات کی کوئی حد ہے اور انتہا ہے، نہ اللہ کے محبوب اور ولی کی درجات کی، مراتب کی کوئی حد ہے۔ وہ تو قیامت بھی بڑھتے رہیں گے، کبھی ختم نہیں ہوتا۔ دنیا زور لگا لے مگر ان کی عزت میں، احترام میں فرق نہیں آئے۔ جیسے ابھی آپ فرما رہے تھے کہ جب آپ آئے تھے تو کیا حالت تھی، اب آپ دیکھ لیں دن گزر رہے ہیں، وقت گزرے ہیں، اب دن بدن دیکھ، میں آج سے 10 سال پہلے بھی حاضر ہوا آپ کی حضرت میں، یہاں حاضر ہوا تھا۔ اس وقت
اس طرح کی ایک صورت نہیں تھی، اور اب آپ دیکھ لیں سلسلہ بڑھ ہی رہا ہے اور بڑھتا رہے گا، بڑھتا رہے گا۔ پھر اللہ اپنے بندوں کو کبھی شکست نہیں دیتا۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ اس آستانے کو قیامت تک دائم ہو، کیونکہ اتنا وقت نہیں تھا کہ میں تقریر کرتا یا اس کے لیے تمہید یا کچھ اور میں وضاحت یا تفصیلات کرتا۔ صرف حصول سعادت کے لیے، حصول برکت کے لیے میں نے حکم کی تعمیل میں یہ چند کلمات عرض کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، منظور فرمائے، اور میں آخر میں پھر اپنے برادر مکرم حضرت مولانا اعجاز احمد نثار صاحب، احمد نثار، اعجاز احمد نثار، ان کا میں نہایت دل سے شکر گزار ہوں۔ حضرت قبلہ شاہ صاحب جو میرے برادر طریقت بھی ہیں، میرے استاد بھائی بھی ہیں، انہوں نے جو شفقت مجھے یہاں آنے کے بعد دی ہے، میں تہ دل سے ان کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور حضرت کی شفقت کو ہمیشہ یاد رکھوں گا۔ انہوں نے ناچیز ایک ذرہ ناچیز کو یہاں اس پاک محفل میں، بابرکت محفل میں آنے کا حکم فرمایا۔ میں نے حاضری کی سعادت حاصل کی ہے۔ اللہ تعالیٰ آباد اور شاد رکھے۔ اب دعا تو آخر دعوانا